آیا رمضان آیا۔ اسکول میں سب بچے ہی گرمیوں کی چھٹیوں کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اخبارات میں تو پہلے ہی خبر آ چکی تھی کہ مئی کے آخری ہفتے میں موسم گرما کی چھٹیاں ہو جائیں گی۔ مس سروش اسکول کی پرنسپل سے کہہ رہی تھیں، میڈم ابھی ایسی تو کوئی گرمی بھی نہیں پڑی کہ اسکولوں میں چھٹیاں کر دی جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو بچوں کا بڑا تعلیمی نقصان ہو جائے گا۔ آپ درست کہہ رہی ہیں مس سروش، مگر ہم کیا کریں، ہمیں تو سرکاری احکامات ماننا ہی پڑتے ہیں۔ نہ مانے تو اسکول زبردستی بند کرنے کے ساتھ ساتھ بھاری جرمانہ بھی عائد کر دیا جاتا ہے۔ میڈم نے جواب دیا، تاہم یہ بھی درست ہے کہ تمام اسکول پرائیویٹ اور اس طرح کے مراعات یافتہ نہیں ہیں جیسا کہ ہمارا اسکول ہے۔ ہمارے ملک میں تو بہت سے اسکول ایسے بھی ہیں جہاں بجلی کے پنکھے بھی میسر نہیں۔ کئی اسکول میں تو بچے گرمی کی شدت سے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، جو حکومت کی ذمہ داری بن جاتے ہیں۔ ان حالات میں انتظامیہ کے لیے سب سے آسان کام یہی ہے کہ وہ اسکول بند کر دے۔ اس مرتبہ تو رمضان کا مبارک مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے، اس میں بچوں کا اسکول آنا جانا خاصا مشکل ہو سکتا ہے، لہٰذا اسکولوں میں چھٹیاں کر دینا ہی درست فیصلہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ کل اسمبلی میں استقبال رمضان کے حوالے سے لیکچر بھی دے دیا جائے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میڈم، میں خود یہ لیکچر دوں گی، مس سروش نے اپنے شوق کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ یہ کام کر لیں۔ اس دوران ٹیلی فون کی بیل بجی تو میڈم فون سننے میں مصروف ہو گئیں اور مس سروش اسٹاف روم کی طرف بڑھ گئیں۔ اگلے روز مس سروش نے بچوں سے کہا، پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ اگلے چند روز میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت رمضان کے بابرکت مہینے کی صورت میں آ رہی ہے۔ ہمیں اس نعمت کو سمیٹنے کا بھرپور اہتمام کرنا ہوگا۔ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تینوں الہامی کتابیں یعنی تورات، زبور اور انجیل بھی اسی مقدس مہینے میں نازل ہوئیں۔ اس مہینے میں نیکیوں کی قیمت بڑھ جاتی، گناہ بخشوانا آسان ہو جاتا ہے، معصیت کی نکیل کھینچ لی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین بند کر لیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے تمام گزرے گناہ معاف کر دیے گئے، بخاری شریف۔ اور جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کیا اس کے تمام گزرے گناہ مٹ گئے، بخاری و مسلم۔ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کا مہینہ گرا قدر تحفہ اور عظیم نعمت ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان تک پہنچایا ہے، اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور محض زبانی شکر کافی نہیں ہے بلکہ اپنے اعمال و کردار سے بھی اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ناشکری زوال نعمت کے ساتھ ساتھ عذاب الہی کو للکارتا ہے۔ مثال مشہور ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو وہ بھولا نہیں۔ پچھلے 11 مہینوں میں ہم نے جو کچھ کیا، رب کی اس شفقت کو دیکھ کر اگر ہم اس کی طرف رجوع کر لیں تو رب کا دروازہ ہمیں کھلا ملے گا۔ آئیے توبہ تائب ہو کر شریعت کو اپنا شعار بنا لیں، خود کو مسنون ذکر و اذکار کا عادی بنائیں اور زیادہ سے زیادہ مسنون و معصور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کوئی نہیں جانتا کہ اگلے برس رمضان ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہوتا ہے سوائے روزہ کے۔ روزہ محض اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کا بدلہ وہی دے گا، اور روزہ وہ عمل ہے جس میں ریاکاری نہیں آتی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ روزہ کا بدلہ سوائے جنت کے کوئی چیز ادا نہیں کر سکتی۔ عام دنوں میں بھی لغویات سے بچنا چاہیے، مگر رمضان میں تو ہر ممکن طور پر لغویات سے گریز کرنا چاہیے۔ یوں تو اس مبارک مہینے میں ہر قسم کے نیک اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے، مگر چند امور ایسے ہیں جن کا اہتمام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اس مبارک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی ان سے سنتے اور کبھی ان کو سناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو ہمیشہ ہی صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رکتی تھی، ہاتھ آتے ہی فوراً صدقہ کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب رمضان آ جاتا تو کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی جاگتے اور اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کیا اس کے تمام گزرے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آپ میں سے کئی بچے تو اس وقت یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ان پر تو ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، تو پھر اتنی گرمی کے روزے کیوں رکھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مہینے میں جس قدر بھی عبادت اور ریاضت کی جائے
اس کا پورا اجر ملے گا۔ زیادہ اجر کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو زیادہ کوشش کرنی ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ عبادات اور ریاضت کے لیے ہی ہے، محض کھانے پینے سونے اور آرام کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ اس مہینے کو دعوتوں اور آرام کا مہینہ سمجھ کر گزارتے ہیں، انہیں اس مہینے میں دعوتیں اور آرام تو مل جائے گا، مگر شاید آخرت میں اس کا کوئی اجر نہ پا سکیں۔ رمضان المبارک ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اسلامی تعلیمات پر پہلے خود کاربن ہو جاؤ، پھر اسے دنیا میں عام کرو۔ رمضان کے مبارک موقع پر اپنے بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور جنت نہ کما سکے۔ آپ لوگ اگر ان باتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ کا رمضان کا مہینہ تو اچھا گزرے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ موسم گرما بھی سکون سے گزر جائے گا۔